حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کلپ کسی نے وائرل کی ہے، بلکہ ان کے پورے بیان سے ایک تھوڑی سی کلپ کسی نے نکال کر وائرل کی ہے، جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ فقہ حنفیہ میں زمین کو، باغوں کو بٹائی پر دینا اور ٹھیکے پر دینا حرام مطلق ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت ضروری ہے کہ فقہ حنفیہ میں زمین کو، باغ کو ٹھیکے پر دینا جائز اور درست ہے، اور بٹائی اور ٹھیکے کی جتنی بھی احادیث ہے ان سب پر غور کرنے سے ہمیں فقہاء اکرام نے 5 صورتیں نکال کے دی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ زمین کو اور باغ کو بٹائی پر دینے کے بعد اگر آپ اس کا کرایہ اور اس کا عوض جیب سے ادا کرتے ہو تو یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اس زمین کا غلہ اپنے گھر سے دے رہے ہو پچھلے سال کا، یا آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، اس کے عوض میں آپ پچھلے سال کا غلہ دے رہے ہو تو یہ صورت بھی بالاتفاق جائز ہے۔ اور اگر آپ زمین کا کوئی حصہ آپ اپنے لیے مخصوص کرتے ہو جس میں نمی پائی جاتی ہے، زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اور آپ اسے کہتے ہو اس ایریے کی پیداوار میں لوں گا، تو یہ صورت بھی بالاتفاق ناجائز ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اسی ایریے میں زیادہ پیداوار ہو اور دوسری طرف سے پیداوار نہ ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ وزن متعین کر لیتے ہو کہ کل پیداوار میں سے میں 5 من 10 من اپنے لیے لے لوں گا، تو یہ صورت بھی بالاتفاق ناجائز ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل پیداوار 5 ہی من نکل آئے یا 10 ہی من نکل آئے۔ اس صورت میں فریق دوسرا جو ثانی ہے، فریق ثانی کو اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ آپ زمین کو بٹائی پر دے رہے ہو اور یہ شرط لگا رہے ہو کہ اس میں سے میں ربع لے لوں گا، کل پیداوار میں سے سدس لے لوں گا یا تہائی لے لوں گا، نصف لوں گا، پرسنٹ آپ متعین کرتے ہو کہ کل پیداوار کی اتنی پرسنٹ میں لے لوں گا۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے بڑے 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی، اور بڑے امام ہے ایک امام احمد ابن حنبل، یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے، درست ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں تمام مہاجرین صحابہ زمین کو بٹائی پر لیتے تھے۔ حضرت علی، سعد بن مالک، سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عروہ، حضرت قاسم، حضرت ابن سیرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابو بکر کی اولاد، حضرت عمر کی اولاد، حضرت علی کی اولاد۔ حضرت عمر تو نصف پر دیتے تھے زمین بٹائی پر۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی زمین کو بٹائی پر دیا ہے، اور مہاجرین زمین بٹائی پر لیتے تھے۔ تو شرطیں ہیں اس میں، وہ شرطیں، بڑی شرطیں اس میں جو ہیں، خاص طور پر یہ دھیان رکھیں کہ جب زمین آپ بٹائی پر دے رہے ہو تو ایسی زمین بٹائی پر دے دیں جو قابل کاشت ہو، بنجر نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ آپ وقت کو فکس کر لیں، متعین کر لیں، 6 مہینے، 10 مہینے، سال، 1.5 سال کے لیے، جس میں پیداوار حاصل ہو سکے، یہ وقت متعین کرنا ہے۔ باقی خلاصہ یہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں مفتہ بھی قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے، یعنی امام ابو یوسف، امام محمد کے قول پر ہی فتویٰ ہے، اور زمین ہمارے یہاں بھی بٹائی پر دینا اور باغوں کو بٹائی پر دینا جائز اور درست ہے۔